فتنہ الخوارج کی فرسودہ سوچ کبھی ملک پر مسلط نہیں ہونے دیں گے۔ فوج اور عوام میں خلیج نہیں ڈالی جا سکتی۔ ایسی کوششیں ہمیشہ ناکام رہیں اور آئندہ بھی رہیں گی۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی طلبہ سے خصوصی گفتگو۔ کہا، ہم کامریڈز کی طرح لڑتے ہیں، ہمارے لیے پاکستانیت سب سے اہم ہے، ہمیں اپنے مذہب اور تہذیب پر فخر ہے۔ فتنہ الخوارج اسلام سے نابلد اور قطعی طور پر خارجی ہے۔ خارجی عناصر اسلام کی غلط تشریح کر رہے ہیں۔ جب تک قوم ساتھ ہے، پاک فوج کبھی نہیں ہارے گی۔ ہم فتنہ الخوارج کے فسادیوں سے لڑ رہے ہیں۔ فتنہ الخوارج کے حوالے سے قرآن مجید میں واضح سزائیں متعین ہیں۔ یہ فتنہ الخوارج کس شریعت اور دین کی بات کرتے ہیں؟ ریاست کے سامنے سرنڈر کرنے والے رحم کی توقع کر سکتے ہیں۔ سعودی عرب میں یوکرین امن مذاکرات کل سے شروع ہونے کا امکان۔ ابتدائی دور میں امریکی اور روسی وفد شریک ہوگا۔ امریکی وزیر خارجہ نے کہا کہ دیکھیں گے روسی صدر مذاکرات میں کتنے سنجیدہ ہیں۔ امن مذاکرات میں شامل نہ کرنے کے یورپی خدشات بے بنیاد ہیں۔ بات چیت آگے بڑھی تو یورپ کو بھی بلایا جائے گا۔ یوکرین بھی مذاکرات کا حصہ ہوگا۔ دوسری جانب یورپی رہنماؤں نے ہنگامی اجلاس بلا لیا۔ فرانس، اٹلی، پولینڈ، اسپین، نیدرلینڈز اور ڈنمارک کے سربراہان شریک ہوں گے۔ یورپی کمیشن کی صدر، سیکرٹری جنرل نیٹو اور برطانیہ کے سربراہ بھی شرکت کریں گے۔ برطانوی وزیر اعظم بولے کہ امریکہ اور یورپ کو ایک ساتھ رکھنے کی کوشش کریں گے۔ نیٹو سربراہ نے کہا کہ یورپی سربراہان شکایات کی بجائے مذاکرات کے لیے ٹھوس تجاویز پیش کریں۔ مذاکرات سے قبل روس کے یوکرین پر حملے تیز۔ روسی افواج نے پروکٹوسک کے جنوب میں وسیع علاقے پر قبضہ کر لیا۔ یوکرینی افواج کی اہم سپلائی لائن بھی کاٹ دی گئی۔ پروکٹوسک کے بعد مشرقی یوکرین کے مزید علاقوں میں پیش قدمی جاری۔ یوکرینی فوج کے مطابق روس نے 24 گھنٹے کے دوران 271 حملے کیے۔ روس نے 1250 بام، 850 سے زائد ڈرون اور 40 میزائل داغے۔ غزہ میں جنگ بندی کے اگلے مرحلے کا انحصار اسرائیل پر ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی فلوریڈا میں میڈیا سے گفتگو۔ کہا کہ اسرائیل کو ہتھیاروں کی فراہمی کا فیصلہ بائیڈن انتظامیہ نے کیا تھا۔ اسرائیل کو بائیڈن انتظامیہ کی منظور کردہ فوجی امداد فراہم کر رہے ہیں۔ اسرائیل کسی بھی پیش رفت کے لیے امریکہ سے رابطہ کرے گا۔ دہشت گرد اسرائیل کی ہٹ درمی برقرار۔ لبنان سے فوج نکالنے سے انکار۔ امریکہ کی حمایت جنگ بندی معاہدے کے تحت صہیونی فوج کے انخلاء کے لیے 18 فروری کی تاریخ مقرر کی گئی تھی۔ لبنانی حکومت نے اسرائیل کے اعلان کو مسترد کر دیا۔ ادھر اسرائیل کے لبنان کی وادی بیکا میں فضائی حملے، متعدد افراد زخمی۔ اسرائیلی فوج کے مطابق جنگی طیاروں نے حزب اللہ کے ہتھیاروں کے مقام کو تباہ کر دیا۔ دوسری جانب لبنان میں ایرانی پرواز روکنے پر ایران کا بھرپور جواب۔ لبنانی طیاروں کی ایران آمد پر پابندی لگا دی۔ اسرائیل نے ایرانی طیارے کو لبنان میں مار گرانے کی دھمکی دی تھی۔ کہا، ایران حزب اللہ کو فنڈز بھیجنے کے لیے مسافر طیاروں کا استعمال کرتا ہے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار کل اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل اجلاس میں شرکت کریں گے۔ اجلاس کا موضوع ملٹی لیٹرلزم کو اپنانا، عالمی حکمرانی میں اصلاحات اور بہتری ہوگا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق وزیر خارجہ عالمی حکمرانی میں بات چیت، تعاون اور شمولیت کی اہمیت پر زور دیں گے۔ وہ سلامتی کونسل کے غیر مستقل رکن کے طور پر پاکستان کی ترجیحات کو بھی اجاگر کریں گے۔ اجلاس چین کے وزیر خارجہ وانگ بھی صدارت میں ہوں گے۔ اسپیکر ایاز صادق کی خصوصی دعوت پر بحرین کے اعلیٰ سطح پارلیمانی وفد کے اسلام آباد آمد۔ وفد کی قیادت بحرین کے اسپیکر ڈاکٹر احمد بن سلمان المسلم کر رہے ہیں۔ بحرین کا پارلیمانی وفد صدر، وزیر اعظم، چیئرمین سینٹ اور اسپیکر قومی اسمبلی سے ملاقات کرے گا۔ دونوں ملکوں کے درمیان پارلیمانی تعاون کو فروغ دینے پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی میں لفظی جنگ شروع۔ متحدہ رہنما فاروق ستار کہتے ہیں سندھ حکومت 16 سالہ حکمرانی کی آڑ میں کرپشن کر رہی ہے۔ صوبے میں کہیں پر آئین اور قانون کی حکمرانی نظر نہیں آتی۔ کراچی میں پہلے ٹرانسپورٹ مافیا ہوتا تھا، اب ڈمپر مافیا گھوم رہا ہے۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن کا فاروق ستار کو بھرپور جواب۔ کہا، متحدہ حادثات کو بنیاد بنا کر کراچی میں فسادات کو ہوا دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ متحدہ لیڈران ذہن نشین کر لیں کہ الزامات سے ان کا قد اونچا نہیں ہوگا۔
पंजाब में सैलाब और बारिश मुतासरीन के नाम पर इमदादी इदारों में हेर फेर। PDMA और DDMA अफसरान ने फूड हैम्पर्स और दीगर सामान की खरीदारी में माल बनाया, कौमी खजाने को करोड़ों का नुकसान पहुंचाया। प्रोग्राम खबर क्या है तफसीलात सामने ले आया। कराची में पुलिस एहलकार भी सरकारी तेल चोरी करने में मुलविस निकले। पार्को लाइन से तेल चोरी में मुलविस होने के सबूत मिल गए। उधर पाकिस्तान सेंट्रल कॉटन कमेटी मुल्तान 195 मिलों से वाजिबात वसूल करने में नाकाम। कॉटन सेस की मदद में 3 अरब 44 करोड़ रुपए से जायद वाजिबात बाकी। वसूलियों के लिए हुकूमत से मदद मांग ली। मशरकी अमरीका में तूफान, बर्फबारी और सैलाब से तबाही, 9 अफराद हलाक, बगोलों से दरख्त उखड़ गए, लाखों अफराद बिजली से महरूम। केंटकी में कारें और इमारतें डूब गईं। वर्जीनिया में मिट्टी के तोदे गिरने से सड़कें बंद। टेनेसी और आर्कांसस में 20 सैलाब की वार्निंग। उधर कनाडा में भी शदीद बर्फबारी, सैकड़ों परवाजें मनसूख, ट्रेन सर्विस भी मुतासिर। टोरंटो और ओंटारियो में 25 इंच तक बर्फबारी रिकॉर्ड। खतरनाक सफरी हालात की वार्निंग जारी। मॉरिशस के साबिक वज़ीर आज़म परविंद जगन्नाथ मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ाम में गिरफ्तार। कमीशन के तर्जुमान इब्राहिम रोसाए ने कहा कि टीम ने जगन्नाथ की रिहाइशगाह समेत मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे, 24 लाख डॉलर बरामद कर लिए गए। उधर जगन्नाथ ने तमाम इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार दे दिया। क्रिप्टो क्वाइन का मशवरा देना अर्जेंटाइन के सदर को महंगा पड़ गया। हिज़्ब इख्तिलाफ की जवेयर मैली मुआवजे की धमकी दे दी। सदर अर्जेंटाइन ने सोशल मीडिया पोस्ट में गैर मारूफ क्रिप्टो क्वाइन खरीदने का मशवरा दिया था, जिसके कुछ देर बाद ही वो क्वाइन $5 से $1 पर क्रैश कर गया था। माहिरीन का कहना है कि ये स्कैंडल हो सकता है जिसमें क्वाइन बनाने वाली कीमत बढ़ाते हैं और पैसे जमा होने पर क्वाइन क्रैश कर देते हैं। रावलपिंडी में खुश्क साली के बायस एमरजेंसी नाफिज। बारिश न होने पर ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह मजीद कम हो गई। रावल डैम में से 45 दिन पानी जखीरा रह गया। खानपुर डैम की भल सफाई के बायस पानी की सप्लाई में मजीद कमी कर दी गई। सर्विस स्टेशन और घरों में गाड़ियां धोने पर 1 माह तक पाबंदी आयद। बारिशें न हुई तो गाड़ियां धोने पर पाबंदी में तौसी कर दी जाएगी। MD वासा का कहना है कि रावलपिंडी में पानी की यौमिया तलब 70 मिलियन गैलन है। 51 मिलियन गैलन यौमिया की सप्लाई में मजीद 5 मिलियन गैलन यौमिया कमी कर दी। फरवरी और मार्च में बारिशें ना हुई तो पानी का मसला संगीन हो जाएगा। शहर में तामीरात पर पाबंदी आयद कर दी गई। खिलाफ वर्जी पर चालान होगा, पर्चा भी कटेगा। किसी घर की टैंकी लीक हुई तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। दूसरी तरफ वासा ने पानी ज़ाया करने पर 2 शहरियों के चालान कर दिए।